دوستو یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ رات کا وقت تھا اور میں چوری چوری اس جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد تھی۔ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میرا اس وقت یہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں نے آوازیں ہی ایسی سنے کہ میں ادھر آنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارا ہوٹل قریب ہی تھا اور ہوٹل کی کھڑکی سے یہ مسجد صاف نظر آتی تھی۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی اور ہے، اور جو پلٹ کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا، کیونکہ میرے پیچھے دو نہایت خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یہ لڑکیاں اتنی زیادہ خوبصورت تھیں کہ ان کو دیکھ کر ان سے نظر نہیں ہٹتی تھی، لیکن ابھی ان کو دیکھنا میرے لیے کچھ عجیب سا ہو گیا، کیونکہ ان لڑکیوں کے جسم پر صرف آدھا ہی لباس تھا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، لیکن میں نے بہت تعلیم حاصل کی، ترقی کی اور شہر آ گیا۔ میری ایک بہن تھی جو کہ نیم پاگل تھی، اسے اپنا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن تب تک اس کا خیال کرنا میرے لیے آسان تھا کیونکہ میری ماں ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اپنی بہن کا خیال میں ہی رکھتا تھا۔ میں نے شادی کی تھی، لیکن میری بیوی بھی اس بہن کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی بہن کے لیے نرس رکھنی چاہیے، لیکن میں نرس افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن کو تو اپنے اب کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب انسان اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے تو وہ واقعی پاگل ہو جاتا ہے۔ جب تک اسے اپنی ذات کی فکر رہتی ہے تب تک وہ پوری طرح پاگل نہیں ہوتا، اور میری بہن اب پوری طرح پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو اس کا خیال رکھنے کو کہا، لیکن 10 دن کے بعد وہ بھی ہار مان کے چلی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن میری بہن کا سلوک ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہار مان جاتے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں اسے اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس سے پورے 16 سال بڑا تھا اور وہ میری بیٹی جیسی تھی۔ میں نے اس کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن غربت کی وجہ سے اس کا علاج بھی نہ ہو سکا، اور ایک دن صبح صبح وہ نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، پر دماغ کے ڈاکٹروں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا، اور اس ڈاکٹر سے ٹائم بھی لے لیا تھا اور ڈاکٹر کی آدھی فیس بھی بھیج دی تھی۔ میں اپنی بہن کو اس کے پاس لے جانے ہی والا تھا، پر وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن میں اپنے آپ کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں بروقت اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو ہو سکتا ہے کہ کسی طرح یہ نارمل ہو جاتی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مریض تو اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس نے میری فیس بھی واپس بھیج دی۔ اب میرے پاس پیسے تو تھے، لیکن میری بہن نہیں تھی، تو اب میں ان پیسوں کا کیا کرتا؟ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ ایک تبلیغی قافلے کے ساتھ مصر جا رہا ہے، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو، جتنے پیسے تم نے جمع کر رکھے ہیں اتنے ہی پیسے لگیں گے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میرا دل بڑا اداس تھا، شاید اللہ کی راہ میں جا کر مجھے کچھ سکون مل جائے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی تبلیغی قافلے کے ساتھ جاؤں گا۔ زندگی بھر اتنی مصروفیت رہی کہ کبھی وقت ہی نہ ملا۔ اپنی بہن کا خیال کرتا تھا، امی بیمار تھیں ان کو بھی دیکھتا تھا، ان دونوں کے لیے یہ پیسے کماتا تھا۔ بیوی کے ساتھ بھی 1.5 سال گزارا تھا، لیکن 1.5 سال میں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ بیوی نے بھی بہت تنگ کیا۔ وہ ایک روایتی سی عورت تھی جو چاہتی تھی کہ بس میرا شوہر میرے دوپٹے سے بندھا رہے، لیکن میری زندگی میں اور بھی ذمہ داریاں تھیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری میری بہن کی تھی۔ ایک پاگل لڑکی جس کو نفسیاتی بیماری ہو، اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ بس اسی میں مصروف رہتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، جب اچانک دروازے پر دستک ہو جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ سائمہ کو دوڑا پڑ گیا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ اسی طرح کبھی گھر میں اچھا کھانا بناتے تو وہ بیچ میں ہاتھ مار کے سارا کھانا گرا دیتی۔ اس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا تھا۔ شاید میری بیوی بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ
تو اپنی بہن اور ماں کو چھوڑ دوں اور اب پھر اسے میں کیا کرتا؟ میں نے اس کو کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، لیکن وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید میرا فیصلہ بھی یہی ہوتا۔ میں اپنی ماں اور بہن کو سڑک پہ تو نہیں پھینک سکتا تھا، سو میری بیوی ہی میری زندگی سے چلی گئی۔ ہم اس قافلے کے ساتھ مصر آ گئے۔ مصر بے حد خوبصورت جگہ ہے، یہاں کی عورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ کیا کوئی عورت اتنی زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتی۔ خوبصورتی کے معاملے میں تو اللہ کا ان کے اوپر خاص کرم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ان کو ورثے میں ملی ہے۔ یہاں آ کر میرے دل کو کافی سکون مل رہا تھا، اور سچ کہوں تو مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں تھا، شاید زندگی میں نے یہی کام اچھا کیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن ہمیں ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں پر ایک 400 سال پرانی مسجد ہے جو پچھلے 80 سال سے بند ہے۔ ہم نے پوچھا کہ جب بند ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ہمیں وہ مسجد کھولنی چاہیے اور وہاں پہ آذان دینی چاہیے، آخر کو وہ اللہ کا گھر ہے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے، بھلا مسجد کو بند کیوں کیا گیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ تو یہاں کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ مسجد کو بند کرنے کے پیچھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کسی عمارت کو بند کرنا یا کسی ہوٹل کو بند کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھلا کوئی مسجد کو بند کیوں کرے گا؟ وہ تو خستہ حال بھی نہیں تھی۔ جب ہم مسجد دیکھنے گئے تو وہ دور سے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی تو کافی پرانی لیکن مضبوط تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں تعمیرات بہت ہی اچھی بنائی جاتی تھیں۔ ہم نے مسجد کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ پتہ کرنے پر ہمیں بتایا گیا کہ اس کی چابیاں ایک شخص کے پاس ہیں، جا کر اس سے بات کریں۔ ہم نے جا کر اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ ہم لوگ اس آدمی کی دکان پر گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک انٹیک چیزوں کی دکان تھی۔ ہم نے دکاندار سے کہا کہ مسجد کی چابی دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس چابی نہیں ہے، چابی کھو گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ مسجد کو تالا کیوں لگایا؟ تم مسلمان ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم وہاں کے امام تھے، تمہارے پاس ہی چابی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ چابی میرے سے گم ہو گئی ہے، اور ہاں، اس مسجد کو کھولنے کی کوشش مت کیجیے، یہی اب کے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس معاملے پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ ڈرا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس اب لوگ اس مسجد سے دور ہی رہیں، یہی اب لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اس نے ایسی بات کی تو ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، بھلا یہ انسان ضرور کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ مسجد بہت بڑی تھی اور ہو سکتا ہے کہ زمین وغیرہ کا چکر ہو۔ یہ بھی ایک پینترا ہوتا ہے کہ اگر اپنے کسی کی جگہ خریدنی ہے تو پہلے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ یہاں پہ تو آصب کا سایہ ہے، بھوت وغیرہ ہے۔ کسی خاندان کو وہاں رہنے کے لیے بھیج دو اور ان سے کہو کہ ڈرامہ کریں کہ یہاں پر تو ہمیں جن اور چوڑیلیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جو وہ جگہ بیکار ہو جائے تو وہ سستے داموں مل جاتی ہے۔ شاید اس مسجد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے اور اس کو ہٹا کر یہاں پر کچھ اور بنانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ کافی بڑی مسجد تھی اور بہت اچھی جگہ پہ بھی تھی۔ یہاں سے منظر بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اس مسجد کو کھولیں گے، ہماری تبلیغ کا کوئی تو فائدہ ہو۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ کام ضرور کر کے جائیں گے۔ ہمیں اگر کسی نے روکا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ عجیب آدمی تھا جس نے مسجد کی چابیاں ہی گما دی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چابیاں اسی کے پاس تھیں، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ یہ سب کرنے سے روکتے، لیکن وہاں پر واقعی یہ بات مشہور تھی کہ جو مسجد میں جاتا ہے واپسی نہیں آتا، اس لیے کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا۔ لیکن میں تو حیران تھا کہ مسجد کے بارے میں ایسی بات کس نے اڑائی تھی۔ میں فون پر اپنے دوست کو یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور چائے کی دکان پہ کھڑا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ وہ بوڑھی تھی، یہ میں نے اس کے چلنے کے طریقے سے اندازہ لگایا، کیونکہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے لگا کہ وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اردو میں کہا تب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ وہاں پر تو سب لوگ وہاں کی زبانی بولتے تھے۔ میں نے پوچھا اب مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔
یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہاری موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کے چہرے اور ان کی قسمت بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تمہاری موت بالکل تمہارے سامنے ہے، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تم مر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی باتوں کا یقین نہیں کرتا، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہے ہمیں اس دنیا سے بلا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر تو شاید تم بہت زیادہ بہادر ہو، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ اس بات پر میرا دل تھوڑا سا بیٹھ گیا کہ اسے کیسے پتا کہ میرے ساتھ برا ہوا، کیونکہ واقعی میرے ساتھ برا ہوا تھا، میری بہن ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی، اگر تم اس کے پاس گئے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے کہا کہ وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی ہے اور تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو مجھے لگا کہ وہ میری بہن کی بات کر رہی ہے۔ اچانک سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوگی اور ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم بی بی؟ وہ آگے چل پڑی اور میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ وہاں سے گلیوں سی ہوتی ہوئی ایسی بھاگی کہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ اس کا علاقہ تھا، اسے بہتر پتا تھا کہ کون سی گلی کہاں جا رہی ہے، مجھے کیا پتا تھا، میں تو صرف چائے پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتائی۔ ہم نے رات کو ہی مسجد کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے مسجد کا تالا توڑا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اندر سے اتنی زیادہ گرد اور مٹی سے اٹی ہوئی بھی نہیں لگ رہی تھی، قدرے بہتر حالت میں تھی۔ ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم نے وضو کیا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر عشاء کی اذان دی اور وہیں پر نماز بھی ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ حیران ہو گئے جب اچانک سے ایک بوڑھی عورت مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی، وہ باہر کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو وہ اندر آ گئی۔ جب وہ اندر آئی تو ہم نے اس کو دیکھا، اس کا حلیہ ایک عام بوڑھی عورت کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو بی بی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہم میں سے کچھ لوگ یہاں کی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے اسی زبان میں بات کی۔ اس نے کہا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تم لوگوں ساتھ بہت برا ہوگا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، کہیں یہ وہی عورت تو نہیں تھی جو صبح مجھے ملی تھی، لیکن وہ تو بہت زیادہ بوڑھی تھی اور یہ قدرے کم بوڑھی لگتی تھی۔ وہ تو ایسے جھکی ہوئی تھی کہ جیسے 80 سال سے اوپر کی ہے، لیکن یہ 40-45 سال کی لگ رہی تھی، اور اس کی شکل سے تو عمر اور بھی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں سے لگتا تھا کہ یہ کم سے کم بھی 45 یا 50 سال کی ہوگی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہم لوگ 10 سے 12 لوگ تھے، وہ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، نہ خوشی کے، نہ غم کے، نہ غصے کے، نہ ہی سنجیدگی کے، بس کچھ عجیب سا ہی معاملہ تھا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا کہ تم جو بھی ہو تم یہاں سے جاؤ، کیونکہ ہم نے اس مسجد کو کھول دیا ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ مجھے یاد کرو گے اور یہاں سے چیختے چلاتے ہوئے جاؤ گے، تم لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ اس نے ایسی بات کی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت مجھے پہلے ملی تھی اور وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھی، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے جو ہم کسی سے ڈرے، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کے ایمان تازہ تھے، ہم نے وہیں پر رات گزارنے کا ارادہ کر لیا کہ یہیں پر بیٹھیں گے اور صبح صبح مسجد کی مزید صفائی کریں گے اور اس کے بعد سپیکر کو آن کر کے وہاں پر آذان دیں گے تاکہ باقی کے لوگ بھی ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کا گھر ہے، جب مسجد کے اندر سے آذان کی آواز اٹھے گی تو لوگ کیوں نہ آئیں گے، اور جب ایک دفعہ لوگوں نے یہاں آنا شروع کر دیا پھر اس مسجد کو کوئی بند نہیں کر پائے گا۔ بعد میں بازار کی کمیٹی سے جا کر بات کریں گے کہ مسجد کو کس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری نیت بھی صاف تھی اور سوچ بھی اچھی تھی۔ ہم سب لوگ وہیں پر بیٹھ گئی اور ایک دوست کو بھیجا جو کھانا لے کر آ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا اور ویہین پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ سب اپنے اپنے بارے میں بتا رہے تھے، اپنے گھر کی گھریلو باتیں،
تو کوئی نہ کر رہا تھا، لیکن لوگ بتا رہے تھے کہ حالات آج کل بڑے خراب ہیں، بڑی مہنگائی ہے۔ اسی طرح کے موضوعات پر بات ہو رہی تھی جب ہمیں اچانک سے مسجد کے پیچھے بنے ایک کمرے میں ہلچل کی آواز آئی، جہاں پر شاید سپارے اور مسجد کا کوئی سامان رکھا جاتا تھا۔ آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور ڈر کے انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ پچھتاؤ گے، اور رات ہو گئی ہے۔ کہیں وہاں پر کچھ ہے تو نہیں؟ میں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم جا کر چیک کرتے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ ہم اس طرف گئے، باقی لوگ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بار بار ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہاں پر ایک بلی تھی۔ ہم لوگوں کی جان میں جان آئی اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ اور نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہم نے لائٹس وغیرہ آن کی تھیں، لیکن ابھی ساری لائٹس آن نہیں ہوئی تھیں۔ شاید کچھ لائٹس مسجد بند رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے مسجد میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ ہم میں سے کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ لگ گئی۔ میں ان میں سے نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا کہ اچانک سے مجھے پھر سے ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ شاید پھر سے کوئی بلی ہوگی، لیکن اس دفعہ صرف آواز نہیں تھی بلکہ میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ میں نے 2 سائے دیکھے تھے۔ میں نے باقی دوستوں کو بھی جگا دیا اور ہم لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ ہمارے علاوہ بھی مسجد میں کوئی موجود ہے، اور اس دفعہ وہ کوئی جانور ابلی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسی کمرے کی طرف گئے۔ اس کمرے کے اندر سے ایک اور دروازہ جاتا تھا جو کھلا ہوا تھا، اور یہاں پر ایک اور حال تھا۔ اب پتہ چلا کہ مصر میں مسجد میں عورتوں کے لیے بھی حال بنایا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کر سکیں، اور یہ وہی حال تھا۔ یہ جگہ بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی دوسری جگہ تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ وہاں کی لائٹس بھی خراب نہیں تھیں۔ ہم نے لائٹس آن کر دیں، لیکن کمرے کے کونے میں کچھ اندھیرا سا تھا۔ ہمیں کسی عورت کی آواز آئی۔ ہم لوگ کافی پریشان اور حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ اچانک سے ہی لائٹ بند ہو گئی اور کمرے میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آئی اور وہ لائٹس بھی آن ہو گئیں جو پہلے بند تھیں۔ اچانک کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہو گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھیں۔ انہوں نے نیم عریاں لباس پہن رکھے تھے، ان کے بال لمبے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی ان کے حسن کے دیوانے سے ہو گئے اور ان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں۔ وہ بھی مسکرا رہی تھیں اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا ایک پل کو میں بھی کہیں کھوسا گیا، لیکن پھر اچانک سے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ مجھے لڑکیوں میں اپنی بہن نظر آنے لگی۔ میری بہن بھی ہمیشہ ایسے ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی، اور جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو وہ عجیب صورتحال میں پڑی ہوتی تھی۔ اچانک سے مجھے جیسے ہوش آ گیا اور میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان لڑکیوں کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیا اور ان مردوں کو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس شہر سے باہر نکلو، یہ لوگ ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ یاد نہیں اس عورت نے کیا کہا تھا کہ رات ہوگی تو تم لوگوں کے ایمان بھی خراب ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر اکیلے ہیں، اکیلے مرد، اور انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اس طرح کے لباس پہنا کر یہاں پر بھیج دیا۔ یہ خود سے نہیں آئی ہیں، بلکہ ضرور کوئی معاملہ۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں کی علاقائی زبان بولنے لگے۔ کچھ لوگوں کو یہ زبان آتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور ہی زبان بول رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ زبان کی مختلف اقسام تھی اور بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس تھوڑی بہت ہی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اتنی کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تم لوگوں کے لیے آئی ہیں اور تم ہمارے لیے ہی تو یہاں پر آئے ہو، رات کا وقت ہے، آؤ ہمارے پاس باتیں کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ تھامو۔ وہ عورتیں عجب و غریب باتیں کر رہی تھیں اور شکل سے کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کو کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے کچھ دوست مجھے روکنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟
تم لوگ تبلیغ میں آئے ہو اور مسجد میں کھڑے ہو کیا چاہتے ہو تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایک دوست کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا ایمان بڑا جاگ گیا ہے، ہمیں کم سے کم ان سے بات تو کرنے دو۔ میں نے کہا کہ خبردار جو کسی کی طرف کوئی آئے کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ وہ چلی جائیں لیکن وہ جا بھی نہیں رہی تھیں، ان کو ایک دفعہ باہر نکالا وہ دوبارہ واپس آ گئیں۔ اب میں نے غصہ کیا اور زبردستی ان کو وہاں سے باہر نکال کر مین دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری لائٹس بند ہو گئیں اور یہ لوگ پریشان ہو کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا کیونکہ ہم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ اسی میں وقت گزرنے لگا اور ہم لوگ بار بار کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح دروازہ کھلے۔ لڑکیاں پتہ نہیں کس راستے سے اندر آ گئی تھیں، ہمیں تو مسجد کے اندر جانے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، دیوار تو اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی ان کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح یہ معاملہ بازار کی انجمن تاجران کے سامنے پیش کر دیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ غیر مسلم عورت تھی جس نے اس مسجد پر کیس کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ زمین اس کے باپ دادا کی ہے اور یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے، جبکہ وہ خود غیر مسلم ہے اور وہی اس مسجد کے بارے میں کہانیاں بھی پھیلاتی رہتی ہے کہ یہاں پر بھوت ہے۔ اسی لیے یہ مسجد کرتے کراتے بند ہو گئی کیونکہ یہاں پر کچھ بھی لگایا جاتا تھا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، چیزیں ٹھیک نہیں رہتی تھی، بار بار کون چیزوں کو ٹھیک کرواتا۔ اور سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ کسی کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تو طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ بات پھیلتی پھیلتی اتنی پھیل گئی کہ مسجد کو بند کرنا پڑ گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا کہ وہی عورت ہمیں نظر آئی تھی اور وہ لڑکیاں بھی اس نے بھیجی تھیں۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں اس عورت کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ وہی کر رہی ہے، مسجد کے صحیح کرنے کے بارے میں فوراً اقدام کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ انہوں نے ہماری بات کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں 10 دن رہ گئے تھے، ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ مل کر مسجد کو صاف کروایا، اس کے سارے کام کیے اور لوگوں میں بھی یہ بات پھیلائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورت جان بوجھ کے یہ شرارت کر رہی تھی۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اس عورت کو متبادل جگہ دینے کی بات ہوئی تھی لیکن وہ ضد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم عورت تھی۔ ہمارا وقت وہاں پہ گزر گیا اور ہم واپس آ گئے۔ راستے میں بھی سارے دوست میری تعریف کر رہے تھے کہ تم نے ہمیں بچا لیا، نہیں تو واقعی ہمارا ایمان خراب ہو جاتا۔ اتنی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بس مجھے ان لڑکیوں میں اپنی بہن نظر آئی، شاید میری بہن نے ہی مجھے بھی بچایا اور تم سب کو بھی۔ اس کی یادوں نے مجھے بچا لیا، مجھے اپنی بہن کی ابھی بھی بہت یاد آتی ہے۔ شاید وہ جہاں گئی ہے وہ جگہ بہت اچھی اور پرسکون ہو لیکن مجھے ہمیشہ اس کی یاد آتی رہے گی۔ میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور وہ کبھی بھی میرے خیالوں سے نہیں جائے گی۔ بس اسی کی یاد تھی جس نے ہم سب کے ایمان کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایسی اچھی اچھی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن دبا دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔